نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو صرف وہ معلوم ہے جو اللہ ان کو بتلا دیں، جو اللہ ان کو بتلائیں، نبی کو وہ معلوم ہے، غیب کا علم نبی کو نہیں ہے۔ بہت دھیان سے سننا بات، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایمان کی بگڑنے کی وجہ سے عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم حاجت کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سنو غور سے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس زمانے کے مسلمان مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو نجومیوں سے غیب کے حالات معلوم کرتی ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ایک قسم ہے مسلمانوں کی جو نجومیوں سے حالات معلوم کرتی ہے، حالانکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر جن کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، پوچھنے والا تو جانتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس زمانے کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا کہ لوگ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی موسم کیسا رہے گا، بتاؤ موسم کیسا رہے گا۔ سنو، ماہر موسمیات پوچھتے ہیں ماہر موسمیات سے بتاؤ موسم کیسا رہے گا۔ اسی سال حج میں عرفات کے میدان میں گرمی خوب سخت تھی، سائنسدانوں نے کہا اور گرمی بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی باہر نہ نکلے، بڑا خطرہ ہے، چھتری کے بغیر نہ نکلیں، سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچائیں، باہر نہ نکلیں۔ اب گرمی تھوڑی دیر میں اور زیادہ بڑھے گی، انہوں نے کہا گرمی بڑھے گی اور ادھر اللہ نے ایسی بارش برسائی، ایسی بارش برسائی، ایسی بارش، کیونکہ جب مومن اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نظام کو فوراً بدل دیتے ہیں۔ میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے نا، میرا بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ اگر یہ کہہ دو کہ ہاں بھائی سائنسداں کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوگی، اللہ بارش کو روک دیں گے، اللہ بارش کو روک دیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو سائنسدانوں نے کہا تھا نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی، ان کی بات سچ نکلی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو اس لیے روک دیا کہ تم نے میرے غیر کی طرف علم کو کیوں منسوب کیا۔ میں جانتا ہوں بارش ہوگی یا نہیں، تم نے ماہر موسمیات سائنسدانوں کہنے پر کیوں فیصلہ کیا؟ تم انکار کرو، کہو کہ نہیں تم نہیں جانتے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ جانتے ہیں۔ تم کیا کہو؟ اللہ جانتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ ادھر تو بیان چل رہا تھا جو ہے ماہر موسمیات کا کہ گرمی سخت ہوگی، ادھر بارش شروع ہو گئی، ادھر بارش شروع ہو گئی۔ چند سال پہلے حج میں اعلان ہوا کہ بڑی سخت بارش ہوگی، بڑا شدید طوفان آئے گا، سیلاب کا اندیشہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حج ہی نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے حج نہیں کیا کہ بھائی نہیں حج میں نہیں جانا اس سال۔ کیوں؟ کہ بھائی ماہر موسمیات کہہ رہے ہیں کہ طوفان بہت زبردست آئے گا۔
ہم سے بھی کہا ایک صاحب نے کہ جی دیکھو اخبار کی خبر ہے. ہم نے کہا تو اخبار کی خبر ہے لیکن قرآن کی خبر کیا ہے؟ یہ دیکھو یہ تو اخبار کی خبر ہے کہ بارش ہوگی. قرآن کی خبر کیا ہے؟ قرآن کی کیا خبر؟ اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں، ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اور روزانہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں، حالانکہ سچی خبریں ہیں. قیامت تک وہ سب کچھ قرآن کے مطابق ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن قرآن جیسا سچا اخبار وہ جو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جھوٹے اخبار پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں اس میں جا کے دوسروں کو اس کی خبر بھی کرتے ہیں. آج اخبار میں یہ لکھا ہے، آج اخبار میں یہ لکھا ہے. آج تم نے خبر دی دوسروں کو، کل کو اخبار میں ہی اس خبر کی تردید آ گئی کہ نہیں یہ تو غلط خبر تھی. اگلے دن خبر آتی ہے اخبار میں کہ وہ خبر غلط تھی. سوچو تو صحیح. اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر، قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے. قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے ہزاروں سال پہلے. اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر. تو میں نے عرض کیا، ایک صاحب نے کہا اخبار کی خبر ہے. ہم نے کہا قرآن کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی. ابھی یہ بات چلی رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ جی اس سال طوفان آئے گا، اور بہت سے مقامی لوگوں نے حج نہیں کیا طوفان کے ڈر سے. سارا عرفات ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، مینا کا قیام ہو گیا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا، ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا. اس لیے فرمایا جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی. تیسری بات، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ رحم میں کیا ہے. اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ عورت کے رحم میں کیا ہے. سنو غور سے، اللہ کے غیر کو نہیں معلوم عورت کے رحم میں کیا ہے. یہ تو بیچارے احمق، جاہل اور انتہائی بے عقل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے کہ بھئی اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، مگر ہم مشین سے بتا دیں گے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. سنو غور سے، ہم بتا دیں گے مشین سے دیکھ کر، ایکس رے دیکھ کر کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. تم اتنے بے وقوف نکلے کہ قرآن میں لڑکا لڑکی کا سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا من فی الارحام کہ رحم میں کون ہے. قرآن نے کہا رحم میں کیا ہے. قرآن نے کہا ہے رحم میں، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، قرآن نے کہا کہ رحم میں کیا ہے. یوں نہیں فرمایا رحم میں کون ہے، یہ نہیں کہا رحم میں کون ہے، یہ کہا رحم میں کیا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. اگر قرآن یہ کہتا من فی الارحام رحم میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، قرآن نے کہا رحم میں کیا ہے، ما فی الارحام. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، سعید ہوگا، شقی ہوگا، مالدار ہوگا، غریب ہوگا، عمر کتنی ہوگی، رزق کیا ہوگا، مومن ہو کر مرے گا، کافر ہو کر مرے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یہ ساری تفاصیل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، سعید ہے یا شقی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، نیک ہے یا بدکار ہے. یہ بیچارے سمجھے نہیں قرآن، کہنے لگے ہم بتا دیں گے کہ رحم میں کیا ہے. حالانکہ
اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ جانتے ہیں رحم میں لڑکا ہے لڑکی ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رحم میں ہے وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا، کل وہ کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا. کل تو بہت دور ہے. آپ جانتے ہیں آپ کی دکان میں کسٹمر آ کر بیٹھ گیا، سارا کپڑا کھلوا لیا، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. عین وقت پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے مال سے سامان سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور وہ سامان نہیں دیتا ہے. نہیں معلوم کہ 5 منٹ کے بعد یہ کپڑا لینے والا کپڑا لے گا یا نہیں لے گا، نہیں معلوم. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آسان مثالیں عرض کر رہا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا یہ ہوگا، اور اس کی ساری سوچ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر موقوف ہے. تو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن سے مقابلے کے لیے. نجومی نے کہا یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں ہے، میں نے ستاروں کو دیکھ کر یہ جان لیا ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا، زخم آئیں گے اور آپ کے ساتھی اور آپ کو فتح حاصل نہیں ہوگی. جب میں کہوں تب نکلنا. اللہ معاف کرے آج بھی مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے پوچھتے ہیں نجومیوں سے کہ بھائی بتاؤ یہ کام کب کرنا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کون سی تاریخ اس کام کی کرنے کی اچھی ہے. ہاں نجومی نے کہا کہ آپ کو ایک تاریخ دوں گا، آپ اس تاریخ میں نکلیں تو آپ کو کامیابی ہوگی. حضرت نے فرمایا ہمیں تیری مخالفت کرنی ہے، جو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس نے کہا کہ میں بتا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے. حضرت نے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے اور پھر کوئی تیری تصدیق کرے تو اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، تو کہہ دے گھوڑی کی پیٹ میں گھوڑا ہے یا گھوڑی ہے، اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، پھر بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والا جہنم میں جائے گا. فرمایا المنجم کالکافر والکافر فی النار، کہ جو آدمی کسی کی بات کی تصدیق کر دے یہ کہہ کر کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، تب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ تم نجومی کی بات پر ایمان کیوں لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا تھا، صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی. میں ایک بات بتاؤں آپ حضرات کو، یہ بیانات ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ بیانات ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ بیانات اصل ذکر کی مجلسیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ذکر کے مجلس کا مطلب صرف تسبیحات ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے مجلس صرف تسبیحات پڑھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نام کا ذکر ہے، وہ اللہ کے نام کا ذکر ہے، لیکن اس کی صفات کے تذکرے، اس کی اختیارات کے تذکرے، اس کے اختیار کے مقابلے میں ساری مخلوق کے ناکام ہونے کے تذکرے کرنا، یہ ایمان کے بڑھنے کا اور یہ ایمان کی تجدید کا سبب ہے، ایمان کے تازہ ہونے کا سبب ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیانات اصل ذکر کے مجلس ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر
جو لوگ اللہ کی قدرت کے، اس کی عظمت کے، اس کی اختیارات کے، اس کی وحدانیت کے، اس کے احکام کے، اس کی صفات کے، اس کی جنت اور دوزخ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پورے سے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اس مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے، یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے، یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس طرح متوجہ ہوں۔ ایمان کے حلقے قائم کرنا ہی ذکر کے حلقے ہیں۔ ایمان کے حلقے قائم کرنا ہی ذکر کے حلقے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات پر غور کریں تو میں نے عرض کیا کہ یہ ذکر کے حلقے ہیں کہ اللہ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت کے تذکرے کرنا، اجتماعی طور پر جمع ہو کر اس کے تذکرے کرنا، یہ ذکر کے حلقے ہیں۔ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں ایسے حلقوں پر، فرشتے آسمان تک پروں سے گھیر لیتے ہیں ایسے حلقوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اور اسلام کے تذکرے کر رہے تھے۔ آپ تشریف لائے، پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا۔ اس روایت میں اس طرح ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس طرح جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اس طرح جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنے پر آج اللہ نے آسمان کا ایسا دروازہ کھولا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ کاش تم وہ دروازہ دیکھ لیتے۔ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا حلقے میں بیٹھنے والوں سے، کاش تم وہ دروازہ دیکھ لیتے۔ میں عرض کر رہا اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ وہ جی ہاں، احکام کا علم، میری بات بہت دھیان سے سننی ہوگی، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اسے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اسے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، ساری بات اس پہ عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے، وہاں بچیاں آپ کی شان میں اشعار پڑھنے لگی آپ کی تعریف میں۔ ان میں ایک بچی نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ فرمایا آپ نے نہیں، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، یہ مت کہو، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ مت کہو میں کل کی بات جانتا ہوں کل کیا ہوگا، نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ اندازہ کریں نا، یعنی تھوڑے سے فاصلے پر یوسف علیہ السلام کنویں پڑے ہوئے، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کنعان کا گاؤں، جی ہاں، وہیں آبادی سے باہر کنواں، وہاں کا جو علم نہ آیا یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ بھئی یوسف کنویں میں پڑا ہوا ہے، جا کے نکال لاؤں، اتنا قریب کا علم اللہ نے نہیں دیا، اپنے ہی گاؤں میں اپنا چہیتا بیٹا یوسف پڑا ہوا ہے کنویں میں، نبی کو خبر نہیں، لیکن اللہ نے جب علم دیا
تو مصر سے کرتا چلا، مصر سے کرتا چلا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جو بدن کے ساتھ تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں میں اپنے جسم کے ساتھ کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو میں خوشبو نہیں آئی۔ اور جنہوں نے کرتا کبھی استعمال کیا ہوگا ایک مرتبہ، وہ کرتا چلا مصر سے، تو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی، انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ دور کا علم چاہے نبی کو دے دیں، قریب کا علم چاہے نہ دیں۔ تو میں دوستو ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کیا ہے، آپ کو علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا، فرمایا کل بتلاؤں گا۔ اور مطلب یہی تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کے بتائیں، جبرائیل آئیں گے ان سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتائیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، 15 دن ہو گئے، وحی نہیں آئی۔ ایک روایت میں مہینہ ہو گیا، وحی نہیں آئی۔ اتنا لمبا وقفہ ہوا وحی کے رکنے کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ تنبیہ کی کہ آپ نے یوں کیوں کہا میں بتاؤں گا، یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا۔ سنو غور سے، مسلمان ہمیں اپنا حال دیکھیں، صبح سے شام تک کتنے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، حکومت یہ کرے گی، صدر یہ کرے گا، وزیر سارے مل کر یہ کریں گے، ایک مرتبہ بھی صبح سے لے کے شام تک اس بات کا خیال نہیں آتا کہ اللہ کریں گے۔ سوچو تو صحیح، آخری نبی سید الانبیاء، اور وہ سوالات بھی ایسے تھے کہ ان کا جواب دے دیتے آپ، تو یہ کہا تھا یہود نے کہ اگر اس کا جواب دے دیا آپ نے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ارے آپ تو بھیجے اسی لیے گئے تاکہ آپ پر لوگ ایمان لائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ تو بھیجے گئے اس لیے تاکہ آپ پر لوگ ایمان لائیں۔ اگر سوال کے جواب دے دیتے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 دن یا 1 مہینے تک وہی روک دی۔ آپ نے کیوں کہا کہ میں بتاؤں گا، یہ کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا۔ پھر یہ وحی آئی لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آپ کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کے لیے، معمولی سے معمولی کام کے لیے، بہت آسان کام کے لیے بھی کبھی یہ مت کہیے میں کر دوں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں، جب تک آپ کتنی صاف بات ہے۔ ہمیں دنیا کے اسباب اللہ سے ہونا بھلا دیتے ہیں، دنیا کے اسباب اللہ سے ہونا بھلا دیتے ہیں۔ اور کیوں بھلا دیتے ہیں میں کیا بتاؤں؟ اس لیے بھلا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنائے اسی لیے ہیں تاکہ اللہ ان کے ذریعے کام بنائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے بنائے ہیں۔ ارے اللہ کو کیا ضرورت، اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ تمہاری ضروریات کے لیے اسباب بنائیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مومن کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اسباب مومن کے امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں۔ وہ تو کافر کے لیے ہیں اسباب۔